حکایت نمبر 38 سحر عشق۔ سلطان محمود غزنوی کے محبوب وزیر ایاز نے اپنے پرانے کپڑے اور جوتے ایک کمرے میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ روزانہ اس کمرے میں جاتا اور اپنے پرانے کپڑوں اور جوتوں کو دیکھ کر کہتا، اے ایاز قدر خود بشناس، اے ایاز اپنی قدر پہچان، بادشاہ کی خدمت میں آنے سے پہلے تیری یہ اوقات تھی، پیوند لگے ہوئے یہ کپڑے اور جوتے تو پہنتا تھا، اپنے موجودہ مرتبے پر نازا ہو کر اپنی اصل کو نہ بھول جانا۔ دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر دیکھتے ہیں۔ اس کا روزانہ اس کوٹھری میں جانا بھلا کب تک پوشیدہ رہ سکتا تھا؟ دوسرے امراء اور وزراء اس سے حسد کرتے تھے۔ انہوں نے محمود کے دل میں شبہ ڈالنے کی کوشش کی اور کہا کہ ایاز نے ایک کمرہ زبردست تالوں سے بند کر رکھا ہے، کسی کو اس کے اندر جانے نہیں دیتا اور نہ ہی کسی کو بتاتا ہے کہ اس میں کیا بند ہے۔ ہو سکتا ہے شاہی خزانے سے بیش بہا جواہر چرا چرا کر اس میں رکھتا ہو۔ اس کے کمرے کی تلاشی لی جائے، اس کی وفاداری کا بھرم کھل جائے گا۔ بادشاہ ایاز کی وفاداری اور پاک بازی پر پورا یقین رکھتا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے اس غلام پر حیرت ہے، اور حکم دے دیا کہ اس کمرے کے قفل کھولے جائیں اور جتنا مال و دولت اس نے ذخیرہ کیا ہوا ہے اس کے متعلق مجھے آگاہ کیا جائے۔ گندم نما جو فروش کا پردہ ضرور چاک کرنا چاہیے۔ بادشاہ کا حکم پاتے ہی حاسدین نے قفل توڑ ڈالا اور یوں اندر گھسے جیسے چھاچھ سے بھرے ہوئے گہرے برتن میں مکھی مچھر گھس جاتے ہیں۔ انہوں نے کوٹھری کا گوشہ گوشہ چپا چپا چھان مارا، سوائے بوسیدہ کپڑوں اور جوتوں کے کچھ نہ ملا۔ آپس میں کہنے لگے، ایاز بہت چالاک ہے، ضرور اس نے زر و جواہر دفن کر رکھے ہوں گے۔ انہوں نے کدالیں اور فاوڑے لے کر سارے کمرے کا فرش کھود ڈالا مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ پھر جھنجلا کر کوٹھری کی دیواریں توڑنے لگے، شاید وہ خزانہ اینٹوں کے اندر چھپا ہوا ہو۔ ہر اینٹ سے لاحول کی آواز آنے لگی۔ آخر ندامت اور پشیمانی کا پسینہ ان کی پیشانیوں سے بہہ بہہ کر چہرے پر آنے لگا۔ ان کی گمراہیوں اور بے ہودگیوں کا ثبوت وہ گڈھے اور ٹوٹی ہوئی دیواریں تھیں جنہیں ان حاسدین نے حسد کی آگ میں اندھے ہو کر گرایا تھا۔ اس بیہودہ کارروائی کے بعد انہیں یہ خوف دامن گیر ہوا کہ بادشاہ کو کیا جواب دیں گے۔ آخرکار اپنی جان سے مایوس ہو کر روتے اور چہروں پر گرد غبار ملتے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے اور وہ مال و دولت کہاں ہے جو تم ایاز کے کمرے سے لوٹ کر لائے ہو؟ تمہاری صورتوں پر وحشت کیوں برس رہی ہے اور تمہارے رخساروں کا خون کون چرا کر لے گیا ہے؟ بادشاہ کے ان کلمات کی تاب نہ لا کر سب کے سب حاسد بادشاہ کے قدموں میں گر پڑے۔ ان میں اتنی ہمت نہ رہی کہ بادشاہ کے روبرو کھڑے رہتے۔ سلطان نے ارشاد فرمایا، میں نہ تمہیں چھوڑوں گا نہ سزا دوں گا، یہ معاملہ میں ایاز پر چھوڑتا ہوں کیونکہ تم اس کی آبرو سے کھیلے ہو۔ گہرے گھاؤ اسی نیک دل کی روح پر لگے ہیں۔ سلطان محمود نے ایاز کو طلب کر کے فرمایا، اے نیک بخت، تو اس امتحان میں سرخ رو نکلا۔ یہ مجرم تیرے ہیں اور تجھے پورا اختیار ہے انہیں جو چاہے سزا دے۔ ایاز عرض کرنے لگا، اے بادشاہ، حکمرانی تجھی کو ہی زیبا ہے۔ جب آفتاب اپنا رخ روشن دکھاتا ہے تب ستارے نابود ہو جاتے ہیں۔ سلطان محمود بادشاہ کہنے لگا، یہ تو بتاؤ تم ہر روز اس کمرے میں اکیلے داخل ہو کر کیا کرتے ہو؟ اس بھید سے ہمیں بھی تو آگاہ کر۔ تجھے ان پرانے کپڑوں اور بوسیدہ جوتوں سے کیا وابستگی ہے؟ تم کیوں ان کے سحر عشق میں گرفتار ہو؟ انہیں مخاطب کر کے باتیں کرتے ہو، انہیں کوٹھری میں چھپا رکھا ہے۔ کیا وہ قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کا پیرہن ہے اور وہ جوتے کس عظیم ہستی کے ہیں جنہیں تو چھاتی سے لگاتا ہے؟ یہ کیا جنون اور حماقت ہے؟ یہ تو نہایت ادنیٰ قسم کی بت پرستی معلوم ہوتی ہے۔ ایاز کی آنکھوں سے موتیوں کی لڑی جاری تھی۔ عرض کرنے لگا، اے شاہ ذی جاہ، میرا موجودہ مرتبہ آپ ہی کے لطف و کرم کا مرہون منت ہے، ورنہ میں تو حقیقت میں ایک مسکین اور بے نوا آدمی ہوں۔
اور یہی پرانے کپڑے اور جوتے پہننے کے لائق ہوں۔ یہ میری غریبی کے دنوں کی یادگار ہیں۔ ان کی حفاظت کرنے سے میری غرض یہ ہے کہ اپنے بلند منصب اور شان پر مغرور ہو کر کہیں اپنی حقیقت کو نہ بھول جاؤں۔ اصل میں ان کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ اپنی اصلی ذات کی حفاظت کرتا ہوں۔ درس حیات: انسان کو ہر دم اپنی حقیقت سے آگاہ رہنا چاہیے، ورنہ بعض لوگ اپنی حقیقت کو فراموش کر کے خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ خسارے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔